پروگرام کے دوسرے سے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اس سیگمنٹ میں ہماری بات ہوگی آپ کی صحت کے حوالے سے، اور اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام دیکھنے والوں کو موقع دیا جائے وہ پروگرام میں شامل ہو کر سوال کر سکیں معزز مہمان سے اپنی صحت کے حوالے سے. خاص طور پہ یاد رکھیں کہ یہ صرف صحت کے حوالے سے سیگمنٹ ہے. اس میں صرف اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے جسمانی طور پہ، اس کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ سوال کر سکتے ہیں. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. آج جو ہمارے معزز مہمان ہیں ہومیو ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب، ایک نہ صرف بہترین ہومیو ڈاکٹر ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف حوالوں سے کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہومیو پیتھک کا جو طریقہ علاج ہے اس کی ترویج کے لیے، اس کی فلاح کے لیے اور اس پہ اویئرنیس پہ خاص طور پہ کام کر رہے ہیں. آگہی پہ آپ کا بہت زیادہ فوکس ہے. اسی حوالے سے آپ نے ایک تنظیم بنا رکھی ہے BBDHA بلو برڈز ڈاکٹرز آف ہومیو ایسوسیشن، جس میں نئے جو ہومیو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے جو مسائل درپیش ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری فلاحی تنظیموں کے ساتھ بھی وابستگی ہے، جس میں سے ایک CPCIH ہے اور اس کے بھی آپ ممبر ہیں. اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ کا پورٹ فولیو جو ہے وہ بڑا طویل ہے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. بہت سارے سوالات آپ کے لیے ہیں اور میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، لیکن پہلے میں چاہوں گا ذرا ہومیوپیتھک کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے. اور یہ جو ISO سرٹیفکیشن ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ مل چکا ہے پاکستان میں؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیں تاکہ لوگوں کو ذرا پتہ چلے کہ یہ کیسے آپ کو اپروول ملی ہے. جی فرمائیے، بسم اللہ. بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بہت شکریہ ادا کروں گا میں سب سے پہلے اپنے پیارے دوست پیارے بھائی محمد یاسر کا، ان کی محبتوں کا، اور کہ یہ ماشاءاللہ اب تو بہت بہتر بلکہ بہترین نالج ہومیوپیتھک کی ان کو جو میسر آ چکی ہے الحمدللہ. اور شکریہ ادا کروں گا چینل کے 21 کا اور ان تمام لوگ کا جو اس کیمرے کے پیچھے کام کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں. سلام ہے ان کو میرا بھی، اور شکریہ کہ 21 چینل کا کہ وہ ہومیوپیتھک کو پرموٹ کر رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ. جہاں تک بات ہے ISO سرٹیفکیٹ کی، تو یاسر دیکھیں انسان ایک کامن ایک شخصیت اپنی رکھتا ہے، جی ٹھیک ہے جی. اب فرق آتا ہے کہ آپ کے سر پہ پگڑی آ جائے، واہ، آپ کے سر پہ ٹوپی آ جائے، آپ کے سر پہ ہیڈ آ جائے، یا آپ کے سر پہ کاؤ بوائے کیپ آ جائے، واہ، تو اس سے آپ کی شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے ایک جو ہے ڈریسنگ کی بات کریں تو قمیص شلوار ایک اپنا ایک ویلیو رکھتی ہے، جی اور جو پینٹ شرٹس ہے وہ اپنا ایک ویلیو رکھتی ہے. اسی طرح سے بس ہوا صرف اتنا سا ہے کہ ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہی ہوں. صرف اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ شملہ اونچا کر دیا. واہ، تو میں اس ذات پاک کا شکریہ ادا کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں پہ آ کے بات ختم نہیں ہے. اگر کوشش کی جائے، اگر آگے بڑھا جائے تو عین ممکن ہے کہ آج میں پاکستان کا پہلا ہومیو فزیشین ہوں جو ISO سے سرٹیفائی ہوں. لیکن آنے والے وقت میں جی مجھ سے بھی اچھے ڈاکٹرز ہوں گے جو یقیناً یہ اعزاز حاصل کریں گے، اور میں تو اس ذات پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنا بڑا اعزاز اس نے میرے جو ہے حصے میں دیا. اور جہاں تک ہومیوپیتھک کی بات ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آج اگر سلمان اس مقام پر موجود ہے تو اس کا سب سے بڑا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ہومیوپیتھک کو جاتا ہے، کہ آج ہومیوپیتھک کی وجہ سے ہی مجھے دنیا جانتی ہے کہ میں ڈاکٹر سلمان ہوں. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کا جو محبتیں رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں، اور خاص کر کے ان کا جو سوالات کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں. اور آپ کا شکریہ اس لیے ادا کروں گا کہ آپ ان سوالوں کو بڑا سلیس کر کے جو ہے نا منتقل کر دیتے ہیں بہت آگے. شکریہ، بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب اب مختلف بیماریوں کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے، اور ہم لوگ فوکس اس پہ کرتے ہیں کہ سنگل ریمیڈی کے حوالے سے بات کریں کہ کیا ادویات، خاص طور پہ ہومیوپیتھک میں استعمال ہونے والی ادویات اتنی پر اثر ہیں کہ ایک دوائی کے ذریعے مختلف بیماریوں کا علاج ہو جائے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو غلطی کر رہے ہیں ہمارے ڈائگنوسس کے اندر کہ ہم ایک چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک میڈیسن، دوسری کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسری، اور پھر تیسری، اور اس طرح وہ دوائیوں کا سلسلہ بڑھتا جاتا ہے. آپ کی کیا کوشش ہوتی ہے اور کیا ادویات کے حوالے سے ہومیوپیتھک میں واقعی اتنا اثر ادویات میں ہے کہ ایک دوا کے ذریعے تمام مسائل کا حل ہو؟ ذرا میں چاہوں گا اس پہ گفتگو.
یہ ایک سوال نہیں ہے، یہ پوری ہومیوپیتھک سمیٹ کر آپ نے جو ہے نا ایک سوال میں پنہا کر دیا، اور میرے لیے ایک بڑا سوچ سمجھ کے جواب دینے والا یہ سوال ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کی فطرت مختلف جو ہے حصوں میں بٹی ہوئی ہے. اس میں ہم لیتے ہیں 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے جو برا سوچتی ہے یا اچھا سوچتی ہے. ایک کیٹیگری وہ ہے جو سوچتی نہیں ہے، کرتی ہے، برا کرتی ہے یا اچھا کرتی ہے. اور تیسری کیٹیگری وہ ہے جو تباہی مچاتی ہے، یعنی بہت اچھے میں بہتری میں آئے گی اور بہت برے میں تباہی میں لے کر آئے گی. اب یہ 3 کیٹیگریز ہیں جس پہ ہم جو ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور جس پہ ہم سیکشن بنانے کے بعد پیشنٹ کی کیٹیگری کو الگ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو کس کیٹیگری میں لائیے. اب میرے پاس پیشنٹ آتا ہے کلینک میں، وہ لنگڑا کے چل رہا ہے، یا غصے میں آیا ہے، یا لنگڑا کے چل رہا ہے، یا اس کے پیٹ میں درد ہے، یا اس کو بخار ہے، تو اس کی کیفیت اندر آنے کی الگ ہوگی. اور ہماری دوائیں کیونکہ گفتگو کرتی ہیں انسانوں سے، بات کرتی ہیں وہ ان کی علامات سے. ہم بیماری کے پیچھے نہیں پڑتے، ہم انسان کے جو مرض ہے، جو مریض مرض لے کر آئے، ہم اس پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ سارا فطور آپ کے دماغ سے شروع ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آفس میں آپ اچھے موڈ سے گئے، وہاں جا کے آپ کے کسی کولیگ سے جھگڑا ہو گیا، تو آپ کا پورا دن خراب جائے گا، اور اس غصے کو آپ گھر میں آ کے نکالیں گے، کیونکہ آپ وہاں پر نکال نہیں سکتے. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہنستا مسکراتا ہے اسکول گیا اور مس نے وہیں اسے ڈانٹ دیا، تو وہ پورے دن کی پڑھائی اس کی برباد ہو جائے گی. تو مقصد وہ بیمار تو نہیں ہو گیا، مقصد اس کو کوئی پرابلم تو نہیں آئے گی. مقصد یہ ہوا کہ جو اس کا مینٹل اسٹیٹس تھا، یا وہ جو ایک خوشی سے گیا تھا، جو ایک پلان کر کے گیا تھا، وہ ساری چیزیں تباہ ہو گئیں. ڈاکٹر صاحب، گفتگو جاری رکھتے ہیں اور کالرز کو بھی شامل کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے بھی مسائل کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا رہے. جی، پہلے کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، میرے ڈاکٹر صاحب سے 2 سوال آتے ہیں. پہلے تو میں آپ کے شو کی تعریف کروں گی کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا شو لگتا ہے جب ڈاکٹر صاحب کو آپ انوائٹ کرتے ہیں اور آتے ہیں اور ہم سوالات پوچھتے ہیں اور یہ بڑے اچھی طرح سمجھاتے ہیں. کل بھی ہم انتظار کر رہے تھے کہ کل آئیں گے، مگر آج آئے ہیں. بہت اچھا لگا دیکھ کے. میں 2 سوالات ڈاکٹر صاحب سے معلوم کرنا چاہوں گی. ایک تو میں نے یہ پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ جو ہپنوٹزم کیا جاتا ہے، ہپنوٹزم کو کیسے بریک کر سکتا ہے کوئی انسان؟ مطلب کسی کے پاس جائے بغیر خود اس کو بریک کیا جاتا ہے، ہپنوٹائز جو کیا جاتا ہے. جی اور بالکل. دوسرا میرا یہ سوال ہے، جو کیا کہتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جاتی ہے، نفرت ڈال دی جاتی ہے، اس کے خاتمے کے لیے کچھ بتائیں ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ سائرہ کال کر رہی تھی لاہور سے. یہ دونوں ہی سوال آج کل ہمارے بڑے کامن ہیں. اور ہیپنوٹائز کی جہاں تک اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک اگر ہم کلینک ویلیوز پر بات کریں یا ہم میڈیکل ویلیو پہ بات کریں تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کی حقیقت موجود ہے. ہم اس سے آنکھ نہیں پھیر سکتے، ہم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک علم ہے، اور علم جیسے ایک ہمارا ہومیوپیتھک کا علم ہے، جیسے ایک عالم ہوتا ہے قرآن کا علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، ایک دنیا کا علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے ہپنوٹزم بھی ایک علم ہے. اور اس کا بہت آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے. اچھا، عمومی طور پہ آپ دیکھیں، آپ کو ایک شخص بہت اچھا لگتا ہے، آپ اس کے لیے فدا ہو رہے ہوتے ہو، یعنی جیسے محبت ہو گئی یا جیسے عشق ہو گیا، آپ اس کے لیے جو ہے نا قربانی دینے تک، اپنے آپ کو ختم کرنے تک کے لیے تیار ہو جاتے ہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر کوئی ایسی جو پوشیدہ چیز موجود ہے جو اس تک کنیکٹ ہو رہی ہے، یا وہ آپ کے دماغ کو ٹچ کر رہی ہے، یا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی کنڈیشن جو آپ کو 100% ڈسٹرب کر رہی ہے اس کی. اس میں مختلف ویزز میں آپ کی گفتگو ہوتی ہے، اس میں آپ کا اسٹائل ہوتا ہے، اس میں آپ کی آئیس ہوتے ہیں، اس میں آپ کی مسکراہٹ ہوتی ہے، اس میں آپ کا چلنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس میں آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے. کسی کو ایک مقدار پر پسند نہیں کیا جا سکتا. اب آپ محمد یاسر، ٹھیک ہے جی، آپ ایک ماشاءاللہ باڈی بلڈنگ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اچھی شکل و صورت دی ہے، تو آپ ہو سکتا ہے کسی کا کریش ہو، آپ کو نہیں پتا، لیکن آپ اس کا کریش ہے نا، وہ مسلسل آپ کو فالو کرے گا، مسلسل ہر چیز آپ کی، ہر کام آپ کا دیکھے گا، کرے گا. تو یہ آٹومیٹکلی ایک پازیٹیو تھیم جو دماغ کے اندر داخل ہوتی ہے از اے ٹائپ آف ہپنوٹزم. ٹھیک ہے جی. پھر آپ اسی کے خواب میں، اسی کی دنیا میں، اسی کی زندگی میں ہر معاملہ اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہو. تو اس کے لیے ہمارے پاس دوائیں بھی موجود ہیں بڑی زبردستی، جو اس چیز کو ختم کر سکتی ہیں. اور سب سے بہترین اور سب سے عمدہ دوا جو اس چیز کو ختم کرتی ہے وہ ہے کالیفاس. بالکل صحیح. اگر یہ 1 ml میں
جو ہے صبح پی لی جائے. اور اگر آپ کو یہ ڈسٹربنس ہے کہ کوئی آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کر رہا ہے یا آپ ڈسٹرب ہیں اس کی وجہ سے, تو ایک تو کالیفاس ہے اور دوسری دفعہ اکنیشیا ہمارے پاس ہے. اگر ان 2 دواؤں کا استعمال آپ ریگولر بیسس پہ کریں تو آپ کے جو سیلز ہیں جو اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ تھوڑے سے اسٹرانگ ہو جائیں گے اور ہر آرڈر کو ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دیں گے, جو اب بہتر طریقے سے آپ اس کو اپنے آپ کو سنبھال لے سکتے ہو. یہ بھی آپ کے جسم سے تعلق ہے آپ کہ کے اگر آپ جسم کے سے اندر اس کی بیسیکلی تعلق روح سے ہے, کیونکہ یہ آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے اور یہ ایک فطری عمل ہے اور یہ ایک علم ہے جو لوگ اس کو اختیار کرتے بھی ہیں اور ہو بھی رہے. بہت بڑا طبقہ بھی متاثر بیک وقت ہو سکتا ہے کہ جیسے اب بات دوسری طرف چلی جائے گی, وقت کیونکہ ہمارے پاس محدود ہوتا ہے اور میں زیادہ مخل نہیں ہونا چاہتا ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے دوران, لیکن یہ ایک مسئلہ ہے کہ کوئی بھی شخص, جیسے مثال کے طور پہ میں دوں کہ اگر کوئی سیاسی لیڈر کوئی لوگوں کی معاملات کو سمجھتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ ان کے دل کے بہت قریب ہے, یہ بڑا حساس ہو جاتے ہیں اس معاملے پہ, وہ اس کو بنیاد بنا کر اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا اور اس نے کسی کو کوئی جیسے خواب دکھایا کہ میں ایک ایسی ریاست بنا دوں گا جو سب سے خوبصورت ریاست ہوگی اور یہ ممکن ہوگا, تو یہ ہپنوٹزم ہی ہے. نہیں, آپ کو پتہ ہے یہ سائیکولوجیکل ایک ایفیکٹ ہے کہ پوری قوم کو اس حصار میں لے لیتا ہے. اگر آپ کے دل کی بات وہ کر رہا ہے, آپ کے دماغ کی بات وہ کر رہا ہے, تو آپ کہتے ہو یار یہ تو اس سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے, اس کے ہر غلطی کو آپ درگزر کر دیں گے. ایک پہلو ہے, ہم اسے اگنور نہیں کر سکتے. لیکن اور جہاں تک انہوں نے بات کی کہ ہسبینڈ وائف میں جو پرابلمز آتے ہیں اس کے لیے سورہ کوثر سب سے بیسٹ ہے کہ اس سے خود آپ پروردگار آپ سے فرما رہے ہیں کہ تمہارا دشمنی بے نام و نشان رہے گا. تو جو دشمن بیچ میں بیچ بو رہا ہے, جب آپ سورہ کوثر کے پڑھنے کا ٹائم ہے عصر اور فجر کے وقت 41 مرتبہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ, خود بھی پئیں اپنے ہسبینڈ کو بھی پلائیں, دیکھیں میچ رہیں گے, پرفیکٹ رہیں گے, کوئی فڈا نہیں ہوگا. بہت اچھی بات ہے, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ لوگ آج کل اس کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں. پہلے تو ایک بات یہ سب کے لیے ہے کہ اپنے دل و دماغ کو کھلا رکھیں اور بات سننے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ جو ازدواجی معاملات کے اندر سب سے زیادہ ٹکراؤ ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ برداشت ختم ہو گئی ہے اور ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. معاملہ فہم بننا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں, ذرا دوائیوں کے حوالے سے آؤں گا. وہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے, ایک دوا کے ذریعے پھر بہت ساری چیزوں کا علاج. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف دوائیوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے. اچھا, ایک دوا پھر بہت سارے مختلف امراض میں بھی کام کر لیتی ہے. کہیں ہم گرتے بالوں کے لیے ایک ہی دوا استعمال کرتے ہیں جو اندر ہمارے جسم میں اور تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. اور پھر زیادہ تر آج کل جو میرا انالیسز ہے وہ یہ نظر آتا ہے, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, کہ جو ہارمونل ایشوز ہو رہے ہیں, جو ڈسٹرب ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے بھی سائیکولوجیکل ایشوز بہت. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا, وہ ہے ڈپریشن ہے اور گھریلو تناؤ, گھریلو تنازع اور گھریلو پرابلمز ہیں. کیونکہ جڑ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ درخت کتنا مضبوط ہے. تو جب گھر سے مضبوط نہیں ہوگی جڑیں آپ کی, تو آپ باہر جا کر وہ پازیٹیو معاشرے کو آپ نہیں دے سکتے جو آپ سوچ کر بیٹھے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ سوال نہیں کرتے. اس سے دکھ کی بات ہے کہ ہم رائے نہیں دیتے. ہم یہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ فائدہ نہیں, فائدہ کیوں نہیں ہے, آپ کہہ کے دیکھو سامنے والا منع کر دے گا. کوئی آپ کو گولی تو نہیں مار دے گا, آپ کو بٹھا تو نہیں لے گا, لیکن کم سے کم اتنا ہوگا کہ آپ نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا, آپ نے کم سے کم بات تو کی. اسی طرح سے جو ہم جب گھر کے اندر ہی نیگیٹیوٹی کو پال رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے ہم جو ہے حسد رکھتے ہیں, ایک دوسرے سے تصاد رکھتے ہیں, جب ہم یہ باہر لے کر نکلتے ہیں تو ہم یہ اسٹریس دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. تو جب سامنے والے پر آپ بلا وجہ کا غصہ کریں گے یا سامنے والے پر آپ بلا وجہ کی کوئی بات کریں گے, تو جب اس سے اس بات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو وہ اس کا ریئیکٹ کرے گا, اور یہ ریئیکٹ لڑائی تک جب پہنچے گی تو آپ کا ایک جو باب ہے آپ کا وہ بند ہو جائے گا, ترقی کا باب بند ہو جائے گا. میں بڑی سمپل سی بات کہتا ہوں کہ ایک سموسہ بنانے والا نا پوری زندگی اپنے بچوں کو اچھا کھلا سکتا ہے. ایک ایم ایس سی کرنے والا, ایک بی ایس سی کرنے والا, ایک بی ایس سی آنر کرنے والا اپنے بچوں کو پراپر وہ کور نہیں کر پاتا, اس لیے کہ نوکری ملے گی تو ہی وہ کر سکے گا. لیکن وہ سموسے والا کیا کر رہا ہے, وہ پراپر اپنی بزنس بھی کر رہا ہے اور آنے والی نسل کو سکھا بھی رہے کہ بھئی یہ کس طرح بنے گا کہ وہ بھی بھوکا نہیں رہا, پیچھے آنے والی نسل بھوکی نہیں ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے پڑھائی کو جو ہے نا وہ ٹرین بنا دیا ہے, جبکہ رسک کا تعلق آپ کے نہ پڑھنے سے, نہ آپ کے لکھنے سے, آپ کے شعور سے اور آپ کے دماغ سے, کہ آپ کس طرح کما سکتے ہیں, کتنی محنت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ڈھابے والا صبح 6 بجے آتا ہے اور میں نواب کا بچہ اٹھ کے 11 بجے جا رہا ہوں, تو میرے جو 11 بجے لوگ آئیں گے وہ تعلقات پہ آئیں گے, وہ صبح جو 6 بجے جا رہا ہوں بزنس کر گیا.
بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں پر آ کر جب ہم فائنینشلی طور پر کسی بھی وجہ سے پرابلم میں آ جاتے ہیں تو ہمارے جو مینٹلی شیڈولز ہیں یا یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے اندر کے جو اعضاء ہیں جو شیڈولز ہیں وہ صحیح کام نہیں کر پاتے. جیسے مثال کے طور پہ آپ بہت ڈپریس ہیں یا کسی سے بات کرتے ہوئے آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے یا آپ شروع سے اس طرح کے معاملے میں گرے ہیں تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کے گردے ڈسٹرب 100% ہوں گے. ٹھیک ہے جی. آپ نے کوئی اسٹریس لے لیا اور آپ اس کو کسی کو بتا نہیں پا رہے, کسی سے کہہ نہیں پا رہے, خود ہی اس کو سہ رہے ہیں, تو آپ کا معدہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گا. ایک وہ اسٹریس کہ آپ کام کی بہت زیادہ زیادتی اپنے اوپر لے لیتے ہیں, آپ کا جگر خراب ہو جاتا ہے. دیکھیے ہر اعضاء آپ سے گفتگو کرتا ہے, ہر اعضاء آپ کو اپنے بیمار ہونے کی ایک سائن دے رہا ہوتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. سمپل بات ہے, اگر آپ کسی اسموکر سے پوچھیں کہ یار تم یہ کیوں پیتے ہو, تو وہ کہے گا یار سکون ملتا ہے. دھوئیں سے آپ کو کیا سکون مل سکتا ہے, پھیپڑے جلا کے آپ کو کیا سکون مل سکتا ہے, اپنے جسم کو اذیت دے کے آپ کو کیا سکون مل سکتا ہے, مل سکتا ہے نہیں مل سکتا. تو اسی طرح سے جو زندگی ہے اس کو جینے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنے گھر میں کس مینجمنٹ کے ساتھ رہ رہے ہو, کس طرح سے رہ رہے ہیں. آپ نے باہر کی جو دنیا ہے اس کو کس طرح سے مینج کرنا ہے, اور آپ کی جو آفس کی ہے, آپ کی بزنس کی جو دنیا ہے وہ آپ کو کس طرح مینج آپ نے کرنی ہے. بزنس کو گھر پہ نہ لائیے اور گھر کو بزنس میں نہ لے جائیے. یہ آپ کے اسٹریس کی سب سے آسان طریقہ ہے اور اس سے آپ کو کافی آسانیاں جو ہیں وہ ہوں گی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. تو اسٹریس مینجمنٹ کو پہلے سمجھنا ضروری ہے اور اس کے بعد پھر اب اس کے لیے جیسا بھی آپ نے بتایا کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارے ایک بڑا یاسر میں بتاؤں, مہنگائی کو بڑا الزام دیا جاتا ہے جی, مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, مہنگائی کی وجہ سے اسٹریس ہے, مہنگائی کی وجہ سے. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, اگر میں اب سے 20 سال پیچھے چلا جاؤں تو کروڑوں میں آبادی کم تھی اور اب میں آ جاؤں تو کروڑوں میں آبادی بڑھ گئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ کا کھپت بھی بڑھے گی. ٹھیک ہے جی. ایک چیز جو ہمیں 17 روپے کے جی مل رہی تھی آج 170 روپے اگر کے جی مل رہی ہے تو وہ سوچئے کہ 4 سے 5 سے 6 کروڑ سے 10 کروڑ عوام بڑھ بھی تو گئی. تو زمینیں تو وہی ہیں, گندم تو وہی ہے, حالات تو وہی ہیں, لیکن اب جو تکلیف دہ بات ہے, اب جو تباہی کی بات ہے یاسر, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اپنی زرخیز زمینوں کو جو سوسائٹی بنانا شروع کر دیا. بس یہاں ہم نے اپنے پاؤں پہ کلاڑا اور اپنی نسلوں کا حق مار لیا. اب وہ نسل کھیتی باڑی کی طرف نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرے گی, پکا پکایا مل تو رہا ہے یہی کھا لو. اور ایک وقت آئے گا کہ گھروں میں جو یہ ایک اہتمام ہوتا ہے نا دعوتوں کا اور کھانے پکانے کا, یہ آہستہ آہستہ مخدوش ہونا شروع ہو جائے گا. ہو چکا ہے تقریباً ہو چکا ہے. اب ہمارا فیشن یہ ہے کہ ہم 20-25 لوگ اگر ہو جاتے ہیں تو ہم گھر میں کھانا نہیں پکاتے, یا تو ہم باہر سے منگاتے ہیں یا پھر ہم باہر چلے جاتے ہیں. جب آپ ہزاروں روپے لگا کر بل بناتے پھر آپ کے منتھلی بجٹ پر اثر پڑتا ہے تو وہ بیچارے گھر والوں پر اترتا ہے. ہاں ظلم جہاں پر ہے وہ بڑا سیدھی بات کروں گا وہ ہے بچوں کی تعلیم, جس کو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے, اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ ایک عام والدین اسے افورڈ نہیں کر سکتے, افورڈ نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے وہ مینٹلی فزیکلی اسٹریس رہتے ہیں. ایک شخص جو 35,000 روپے تنخواہ کما رہا ہے, کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے, اس کے بعد اس نے سمپل یہ کرنا ہے جی کہ بچوں کی فیسیں بھی نکالنی ہے, راشن کے پیسے بھی نکالنے ہیں, تو وہ بیچارہ تو ویسے ہی سر پھوڑ رہا ہوگا دیوار سے اپنے کہ بچے میرے پڑھ نہیں سک رہے, میرے بچے پڑھ نہیں سک رہے. سرکاری اسکول چلے جائیے تو وہاں کے حالات آپ دیکھ لیں کہ بھینسیں اور کتے اور جانور ان میں پالے جا رہے سندھ کے اندر. تو کہاں جائے بندہ, اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے. قرآن کی تعلیم دیتے ہیں تو یہاں پہ بڑے مسئلے یہ ہیں کہ بچہ کہاں پڑھایا جائے. ایک یہ بڑی پرابلم ہے کہ کس مدرسے سے حفظ اس کو کرایا جائے. اسکول پڑھاتے ہیں تو اس کو برانڈ چاہیے کہ نہیں یار یہ برانڈڈ اسکول ہے, یہاں سے بچہ پڑھ کے نکلے گا تو اچھا غلام بنے گا. بہت خوب. یہ ایک حقیقت ہے. ہم جو پڑھنے والے جو جاب کرنے والے ہوتے ہیں یہ ایک بڑی غلامی ہے. جی. اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر آپ نے انٹر بھی کیا ہوا ہے یا آپ نے کامن اس سے زیادہ پڑھا ہوا ہے تو آپ بزنس کی طرف آئیے. بالکل ایسا ہی. آپ ایک کپڑے کا بھی بزنس کر لیں گے نا تو اللہ اس میں برکت عنایت فرمائے گا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں 70% نوجوان نوکریوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں اور بزنس کی طرف آنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. سکھائی بھی نہیں جا رہی ہے بات, ان کی ٹریننگ میں اب شامل آپ نہیں ہے. پاکستان کو چھوڑ کر یاسر اگر آپ اور دوسرے کنٹریز کو دیکھیں وہاں کا بوڑھا آدمی بھی کام کر رہا ہوتا ہے, وہ گھر میں نہیں بیٹھا ہوا ہوتا. وہاں کے بچے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہر فرد کام کر رہا ہے, ان کے پاس ذرائع مل رہے ہیں, ان کے پاس. ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے
کہ ہم اپنی اگر وڈیرے ہیں تو زمین بیچ کے سب سے پہلے گاڑیاں خریدیں گے، پروٹوکول بنائیں گے، گارڈ رکھیں گے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ یہ ہے کہ اس زمین سے رزق اگاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو دیا ہے، اس سے رزق اگاؤ، اس سے اپنے ملک کو فائدہ پہنچاؤ، تو آپ کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ کیونکہ میں بڑا آدمی ہوں تو میں تو بھائی باہر سے منگا لوں گا. اب غریب آدمی ہے بھائی، وہ تیرا مسئلہ ہے، تیری غربت. تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ میرا مسئلہ ہے. اور جب تک میں اس مسئلے کو اپنا نہیں مسئلہ سمجھوں گا تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اسی طرح سمپل اب میں بات کروں اگر ہومیوپیتھک کی، تو ڈاکٹرز جس طرح سے کام کر رہے ہیں ہومیوپیتھک پہ، اگر وہ غلط کر رہے ہیں اور میں انہیں نہیں منع کر رہا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے ہومیوپیتھک کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا. میں سینئر ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا جونیئر کہیں پہ پوٹینسی کا غلط استعمال کر رہا ہے، یا وہ سیکشن غلط لے رہا ہے، یا وہ سمٹم غلط لے رہا ہے، یا وہ مریض کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہا، تو یہ ایز اے سینئر میرا فرض بنتا ہے ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے کہ میں اسے سمجھاؤں کہ بھائی تم کیا غلط کر رہے ہو اور اس کو تمہیں کس طرح صحیح کرنا ہے. لیکن ہماری پوت کو برا لگ جاتا ہے کہ بھائی ہمیں کیوں سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ نصیحت ہم نے سننی چھوڑ دی ہے. اس لیے چھوڑ دی کہ ہم خود نصیحت کرنا شروع ہو گئے، ہم خود کانٹیکٹ لینا شروع ہو گئے. پریشانی ہوتی ہے، کالر کو شامل کر لیتے ہیں، ان مال اسرے یسرا. لیکن اللہ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں، ہمیں آسانی کرنی چاہیے. اس کے لیے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، ناظم آباد سے. جی 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 بالکل بالکل بالکل، میں آواز پہچان گیا. بالکل بالکل، خوشی ہوئی آپ کا پروگرام دیکھ کے. بہت شکریہ بہت شکریہ. حکیم صاحب شوگر کے بارے میں ذرا معلومات کر کے بتا دیجیے. میں ابھی آپ کو بالکل پتہ کر کے بتاتا ہوں. بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی کال کرنے کے لیے. جی تو ڈاکٹر صاحب اب چلیے، یہ ڈائبٹیز ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور آج کل ہر طرف آپ کو پتہ ہے ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کا علاج ممکن ہے. کیا آپ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا علاج ممکن ہے؟ ہومیوپیتھک کے اندر اس کی تحقیق جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے، اس کا چاہوں گا ذرا تذکرہ کیجیے. دعویٰ تو ایک ہی ذات کرتی ہے، کن فیکن کا. اس کے بعد کوئی نہیں ہے جو کن فیکن کا دعویٰ کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو دعوے کرتے ہیں یہ میری نظر میں دین سے بھی خارج ہیں، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو ٹکر دے رہے ہیں کن فیکن کو، کیونکہ وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد وہ کسی کو اس نے اختیار نہیں دیا. بہت خوب بہت خوب. اس نے ذریعہ ضرور بنا کے رکھا ہے جی، لیکن اس نے اختیار نہیں دیا تمہیں کہ تمہارا جو دل چاہے گا تم کر لو. یعنی کن فیکن میری ذات کو جو ہے زیب دیتا ہے، تو تم بیٹھ کے کن فیکن کرو. اور جہاں تک بات شوگر کی ہے، میں آج بالکل واضح طور پہ اس چینل K21 کے تھرو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں شوگر تو آپ جس دن سے پیدا ہوتے ہیں اور جب تک مریں گے تب تک ہے. اب آپ کیا کریں گے دعویٰ کر کے کہ اس شوگر کو ختم کر دیں گے؟ زندگی کا ایک حصہ ہے شوگر، جو کہ 110% آپ کو رہے گی. بڑھ جانا اور گھٹ جانا یہ موسمی اثرات، آپ کے مزاج، آپ کے کھانے پینے، اور آپ کے ایک دوسرے سے ملنے ملانے، اور آپ کے ذہنی امتزاج سے میچ کر کے یہ بڑھتی اور گھٹتی ہے. زیادہ خوش ہوں یا زیادہ غم میں ہوں، ایک طرف بڑھ رہی ہوگی تو فائدہ دے رہی ہوگی، ایک طرف گھٹ رہی ہوگی تو نقصان دے رہی ہوگی. اب اکثر لوگوں کو شوگر بڑھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، شوگر بڑھی ہوئی ہے تو شوگر گھٹ بھی جاتی ہے، دونوں ہی نقصان دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا، ہم اس سے کازز کیسے کریں گے کہ یار اس کا یہ مسئلہ ہے، ہم اسے کیسے سالو کریں گے؟ اس کا بڑا سمپل سا حل ہے. دیکھیں شوگر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بلڈ پریشر کے اوپر. اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی اور سسٹولک آپ کا ایک اسٹرانگ لیول پر آ رہا ہے، میکسیملی 170 160 170 160، آپ اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ کلاؤڈنگ ہوگی، خون گاڑھا ہوگا اور خون میں چھوٹے چھوٹے جو کلاؤڈز بن سکتے ہیں، اور جو شوگر کا بڑا سبب بن سکتے ہیں کہ دوران خون بہتر نہیں ہوگا، یہ جگر میں جا کے سرو ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہ جنم دے گا کہ اس کو گلوکوز ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا ہوگا باڈی کے اندر، جو سیدھا سیدھا ہمارا پینکریاس جو ہے وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا. جیسے ہمارے نیفرون ایکسٹرا ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ گردے کی پتھری کی طرف معاملہ کنورٹ ہو جاتا ہے. تو جب دیکھیں اس کا سب سے بڑا جو نشانی ہے شوگر کی، وہ آپ کے خشکی ہے، آپ کے حلق کا ڈرائی رہنا، ٹھیک ہے، آپ کے جسم پہ خشکی کا رہنا، اور آپ کے ہاتھ پاؤں کا سن ہونا شروع ہو جانا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، گفتگو جاری رکھتے ہیں، کالر کو بھی شامل کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ سے جواب لوں گا اس سوال کے بعد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر.
جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں فرمائیے. جی میں میاں والی سے ذیشان خان بات کر رہا ہوں سر. میرا یہ سوال ہے کہ جو سکن پر دانے وغیرہ نکلتے ہیں ان کا کوئی روحانی علاج بتا دیں سر. بالکل ٹھیک ہے ذیشان ہمارے جسم پر کوئی خارش وغیرہ ہو جائے. اوکے ذیشان ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ میاں والی سے کال کر رہے تھے ذیشان صاحب, ان کے سوال کا جواب لیتا ہوں. ذیشان پروگرام دیکھتے رہیے, ذرا یہ سوال کا جواب اس سے پہلے والا مکمل ہو پھر آپ کو بتاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. جی تو میں بتایا تھا ہائی شوگر کی بڑی علامت یہ ہے کہ جسم پہ خشکی زیادہ ہو جانا, ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا, سر کے مین سینٹر میں ایک قسم کا درد رہنا جو کہ ایسا محسوس ہو گیا آپ نے کیپ سر پہ لگائی ہوئی ہے یا سر پہ پگڑی پہنی ہوئی ہے, ایک طرح سے بھاری پن ہونا, اور دل جو ہے وہ ایسے محسوس ہونا جیسے کسی نے دبوچ کے رکھا ہوا ہے. ہمارے پاس اس کے لیے بڑی پیاری سی دوا ڈیجیٹیلس, یہ آپ مدر ٹنچر میں بھی لے سکتے ہیں, 30 پوٹینسی میں بھی لے سکتے ہیں, لیکن مدر ٹنچر زیادہ فائدہ مند ہے. اگر ڈیجیٹیلس آپ لیتے ہیں اس سے شوگر آپ کی نارمل رہے گی, کیونکہ جو دل پر بوجھ آ رہا ہے خون کا وہ ریلیو ہو جائے گا. جب وہ ریلیو ہو جائے گا تو آپ کو آسانی ہوگی. اسی طرح سر کی طرف اگر بہت زیادہ جا رہا ہے تو وہ ہمارے پاس شوگر کے لیے دوا موجود ہے بیلاڈونا, یہ آپ 200 پوٹینسی میں لیں گے جو فوری طور پہ آپ کو سپورٹ کرے گی اور آپ کی جو علامات ہے اس میں واضح طور پر کمی جو ہے وہ لے کر آئے گی. اچھا اب شوگر لو بھی ہو جاتی ہے, اب آپ کیا کر رہے ہیں جی انسولین لگا لیا, یہ تو فیشن ہو گیا ماشاءاللہ سے انسولین کا. کسی سے پوچھو ہاں یار انسولین لگا رہے ہیں, یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ اپنے اوپر, اپنی زندگی پہ ظلم کر رہے ہیں کہ زندگی کم کر رہے ہیں. آپ کو جو رب کائنات نے ایک چیز عنایت فرمائی ہے, آپ اپنی اس عنایت کو رب کی خراب کر رہے ہیں اور اپنے طور پہ اپنی جو ہے ایکسٹرا آپ انسولین لے رہے ہیں. وہ انسولین کیا وہ انسولین ہو سکتی ہے جو رب کائنات نے آپ کے جسم کے اندر بنائی ہے؟ نہیں. اب آپ ڈوز لے رہے ہیں 10, 20, 30, یہ بڑھتی چلی جائے گی, یہ کم نہیں ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیشن میں آ چکا ہے. اس کو خدارہ انسولین سے بہتر ہے کہ اپنا پرہیز کریں, اپنا خیال رکھیں, جاگنگ کریں, صبح کی پسینہ نکالیں جسم کے اندر سے, اپنے آپ کو تھکائیں اور پھر طبیعت سے کھانا کھائیں, پیٹ بھر کے سادی غذا کھائیں, دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسا بہتر ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب گفتگو جاری رکھتے ہیں. دوسرے سوال کا جواب جو ہمارے کالر تھے ذیشان, ان کا میں لوں گا لیکن ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں. جی بریک کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے, آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. ہومیو ڈاکٹر جناب سلمان صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے تھے. اور کچھ دیر پہلے جو سوال ہمیں موصول ہوا وہ تھا شوگر کے حوالے سے, ذیابیطس کے حوالے سے, جس کے اوپر آپ نے گفتگو کی ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب جو سوال اس کے بعد موصول ہوا وہ جسم پہ دانوں کے حوالے سے وہ جاننا چاہ رہے تھے اور ساتھ ہی وہ یہ بھی سوال انہوں نے کیا کہ اس کا کوئی روحانی علاج تجویز کیجیے. اب معاملہ زیادہ جسمانی معلوم ہوتا ہے یا روحانی, یہ میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں گفتگو کیجیے. جی بسم اللہ. صفائی نفس ایمان ہے. بالکل ہے. آپ اگر اپنی صفائی نہیں رکھیں گے تو یقیناً پرابلمز آئیں گی. اس کے بعد اگر ہم غذا کی بات کریں تو غذا جو ہے زیادہ کھانا سے بہتر ہے پرہیز کرنا. جب آپ اپنے جسم کے ساتھ زیادتی کریں گے تو یقیناً آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اللہ معاف کرے جس طرح کی ہم لوگ غذا کھا رہے ہیں اور جس طرح کی ہمیں غذا مل رہی ہے, یہ تو میرا خیال ہے بکروں کو اور گائے بھینسوں کو دی جاتی ہے جو آٹا پیس کے اب ہم لوگ ماشاءاللہ سے کھا رہے ہو. بڑے مجبوراً کہہ لیں, شوق سے کہہ لیں, اچھا کہہ لیں, برا کہہ لیں, کیا کیا جا سکتا ہے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جسم میں, پورے جسم میں خارش کا. پورے جسم میں خارش ہمیشہ جگر کی خرابی سے ہوتی ہے کہ وہ اسکن کے اوپر اس کو تھرو کر دیتا ہے اور وہ خون میں سیلز شامل ہو کے نقصان پہنچانا شروع کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس دوا بڑی پیاری بہت زبردست موجود ہے, سلفر. سلفر کا استعمال جو ہے دن میں 3 مرتبہ 15-15 قطرے آدھے گلاس پانی میں ڈال کے کریں. ساتھ میں کسی بھی قسم کا گوشت کا استعمال فی الحال نہ کریں, جب بہتری آ جائے تو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اس کا روحانی حل بڑا آسان ہے. آپ نیم کے پتے لے لیں کوئی 1 پاؤ کے قریب اور اسے ابال لیں. اس کا پانی 1 بالٹی پانی میں ملانے کے بعد جو ہے آپ جو ہے وہ اس کو اس سے نہائیں سر سے لے کے پاؤں تک, جو 7 مرتبہ اس پانی کو اپنے جسم پہ ڈالیں اور اندر ہی اندر دل میں جو ہے اٹ از ناٹ امپورٹنٹ فار دیٹ, زبان سے ادا اپنے رب سے دعا کریں کہ میرے رب تو مجھے اس موذی بیماری سے شفا عنایت فرما. اور جس وقت قدم باہر نکالیں, جیسے ہی یہ واش روم سے باہر نکالیں گے, پہلی چیز تو یہ کہ فوراً باہر نہ آئیں,
جب یہ نہا لیں تو 2 سے 5 منٹ 10 منٹ وہیں رہیں تاکہ اس کے ٹمپریچر کے مطابق سے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں. اور سنت طریقہ یہ کہ باہر آئے تو واش روم کو صاف کرتے ہوئے آئیں, کیونکہ یہ گندگی دوسروں کو منتقل نہ ہو. یہ سنت طریقہ ہے جو کہ کرنا چاہیے ہمیں, اور ہم اکثر نہیں کرتے. جب باہر آئیں تو جب باہر آ جائیں تو فرانہ کا جو پڑھا جاتا ہے, جب باہر آ کے پڑھتے ہیں آپ, جی ٹھیک ہے. جیسے وہ 2 قدم باہر آئیں تو سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اسی وقت ہی پی لیں. اور یہ اپنی ایک بنا کے رکھے روزانہ کی عادت کہ میں نے روزانہ نہانا ہے نیم کے پتوں کے پانی سے, اور یہ میں نے پڑھنی ہے. 11 روز کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس موذی مرض سے جان چھوڑی جائے گی. اور سلفر کا استعمال ریگولر 11 دن کریں, تینوں ٹائم جو ہے اس کے 10 سے 15 قطرے, اللہ کریم چاہ تو ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے جو چیز بتائی جا رہی ہے اس کے اوپر عمل کریں. اور سب سے زیادہ ضروری ہے, میں اس موضوع کے اوپر اب آنے لگا ہوں, کہ جو بھی طریقہ بتایا جائے اس کو آپ نے اختیار کرنا ہے اور مکمل طور پہ اختیار کرنا ہے. آسان طریقہ بتایا, کوئی مشکل نہیں بتایا کہ یہ پریشانی ہے, بہت سمپل ہے. ایسا ممکن ہوتا ہے کہ لوگ بیچ میں ادویات کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی طریقہ چھوڑ دیں, اسی لیے تو 11 دن بولے ہیں, تاکہ ایسا نہیں بولا کہ یہ 2 مہینے تک کسی قسم کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے, کسی قسم کی تاخیر نہیں ہے اس میں. اگر 1-2 کھا کے آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ دوپہر میں کسی وجہ سے مصروف ہیں تو 2 ٹائم دوا لے لیں, صبح میں لے لیں, رات میں لے لیں. اگر وہ 10 قطرے لے لیں تو اسے 15 قطرے کر لیں تو کوانٹٹی پوری ہو جائے گی, تو اس سے ان کو زیادہ جو ہے فائدہ ملے گا. شوگر کے حوالے سے ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ لو شوگر کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو کنڈیشن آتی ہے وہ پیشنٹ کے بے ہوش ہونے کی آتی ہے. اس میں ہسٹیریا میں بھی بے ہوشی ہے, اس میں مرگی میں بھی بے ہوشی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کی بے ہوشی بہت ڈفرینٹ ہے. اس کی بے ہوشی میں پیشنٹ فوری طور پہ سہارا ڈھونڈتا ہے, ہسٹیریا میں سہارا نہیں ڈھونڈتا, اور مرگی میں سہارا نہیں ڈھونڈتا. مرگی میں تو جہاں پہ ہوتا ہے وہ وہیں کے وہیں جو ہے گر جاتا ہے, اور ہسٹیریا میں اسے ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ سامنے والا کیا بات کر رہا ہے. لیکن اس جو بے ہوشی ہے شوگر کی, یہ پتہ چل جاتا ہے پیشنٹ کو, اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا, یا جو ہم دیکھتے ہیں اکثر چن چن سے کبھی کبھی وائٹ وائٹ سے آنکھ میں چمکتے ہیں, تو وہ 100% ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب میں نے بے ہوش ہونا ہے, کہ وہ مینٹلی طور پہ وہ پریپیئر ہو چکا ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے پاس فوری طور پہ کوئی چاکلیٹ موجود ہے, کوئی ٹافی موجود ہے, جو یا چینی ہی موجود ہے, اگر وہ فوری طور پہ اس کو اپلائی کر لے تو وہ بے ہوش ہونے سے بچ سکتا ہے. وہ بیٹھ جائے گا آرام سے. اس کے بعد دھیمے دھیمے فوری طور پہ کوئی پھل ہو گیا, کوئی جوس ہو گیا, اس کو اپلائی کرے تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ بے ہوش نہیں ہوگا. اس کی جو باڈی کا اسٹیمنا ہے, جو امیونٹی سسٹم ہے, وہ ایگریویٹ کرنا شروع کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ بچ سکتا ہے زخمی ہونے سے, چوٹ لگنے سے, اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے. بالکل ٹھیک ہے, اس سے بچت ہو سکتی ہے, اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. اچھا, کالر ہیں, ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, سنائیں کیا حال ہے, ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سوال وعلیکم السلام سر. چلیں کال ڈراپ کر دیں یار. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب وقت بالکل نہیں ہوتا کہ اب بار بار یہ بات بتائی جائے. ٹی وی کے اوپر آواز سننے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ اسٹیمنا باقی نہیں ہے. کوئی ایسی دوا ہے جو یہ اسٹیمنا دوبارہ سے بحال کرے؟ کیونکہ ہر پروگرام کے اندر یہ بات بتانی پڑتی ہے کہ ٹی وی کی آواز جو ہے وہ بند کریں. دیکھیں, یہ آپ کبھی زندگی میں ختم نہیں کر سکتے. آپ ایک اس کے لیے مہم چلا لیں, اس کے لیے آپ مشن لے لیں, کوئی سا بھی انکریڈیبل مشن لے لیں. اس لیے نہیں ہوگا کہ کچھ چیزیں فطرتاً ہم انسانوں کے اندر موجود ہیں کہ جس چیز کا ہمیں منع کیا جائے گا ہم نے وہی کرنی ہے. اور اگر نہیں بھی کرنی نا تو کر کے دیکھیں گے ضرور کہ یار اس سے ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو منع کیا جائے گا, جس جگہ ہارن نہیں ہونے, قدرتی طور پہ بچ جائے گا, یا جو ہے وہ بچ ہی جائے گا. جہاں پہ منع کرتے ہیں پارکنگ پہ گاڑی کھڑی نہ کریں, وہیں ہم کھڑی کرتے ہیں. چلیں کالر ایک اور ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں, گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, سنائیں کیا حال ہے, ٹھیک ہے سر؟ بالکل ٹھیک ہے, سوال کیجئے. جی سر, میں چودھری ذیشان سر اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. ایکچولی سر میرے بال نہ گر رہے ہیں, اور یہ آپ کو سلفر کے بارے میں بتا رہے تھے کہ سر سلفر کے بارے میں تھوڑا مزید سر یہ بتا دیں. اور میرے بال سر گر رہے ہیں, کوئی اس کا روحانی علاج سر. عمر بتا دیں. پلیز نہیں, عمر سر تقریباً 18 سال سر. ٹھیک ہے, جی سر, بہت شکریہ. ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے احتشام, اب آپ ٹی وی کے اوپر اب جواب سنیں. ٹھیک ہے. اچھا, احتشام کا جو معاملہ ہے نا وہ ہر دوسرے بندے کا معاملہ ہے, بالوں کے گرنے کا, بالوں کی کمزوری کا. میں دونوں حوالے سے ان کو بتاؤں گا تاکہ یہ بہتر طریقے سے کریں. یہ احتشام آپ لے لیں 100 گرام آئل سرسوں کا لے لیں, زیتون کا جو آپ استعمال کرنا چاہیں. اس میں جبرونڈی جو ہے اس مدر ٹنچر کے 10 ڈراپ آپ اس میں ڈال دیجئے.
اور ساتھ میں اس میں جو ہے 10 ڈراپ آپ آرنیکا مدر ٹنچر کے ڈال دیجئے. ٹھیک ہے. اس کو 99 مرتبہ شیک کریں اور پھر اپنے بالوں پر اپلائی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بال گرنا بند ہو جائیں گے اور بالوں کی گروتھ بھی الحمدللہ اچھی ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے روحانی حوالے سے میں پھر یہی کہوں گا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس جب آپ تیل لگا رہے ہو تو اس پہ دم کر کے اور آپ اپنے سر پہ جب لگائیں گے, کیونکہ اکثر بال نظر سے ٹوٹتے ہیں, حاسدوں کے حسد سے ٹوٹتے ہیں, تو اگر حسد ہے, نظر ہے یا بد نظری ہے یا دشمن آپ کو پریشان کر رہا ہے کہ آپ ذہنی طور پہ پریشان رہیں, تو اللہ کی رحمت سے یہ ٹھیک ہو جائے, کیونکہ اللہ کا کلام سب سے بہترین کلام ہے اس پوری کائنات میں, اس پورے عرض میں, کہ اس سے بہتر کوئی کلام پروردگار عالم نے کسی سے نہیں کیا جو یہ کلام ہے. تو ہم جب اس سے استفادہ اور فائدہ حاصل کریں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہم 110% جو ہے ایک اچھی اور ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے. بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ اس کا دوا اور دعا دونوں کی ضرورت ہے, یہ ساتھ کریں. بالکل ٹھیک ہے. ہیئر لاس سے بات ہو گئی ہے, تھوڑی سی اور آگے آتے ہیں ذرا اسکن کے حوالے سے اور پیروں کے حوالے سے خاص طور پہ. اب ایک سوال یہ آیا تھا کہ جو شوگر کی وجہ سے ہی گینگرین کا جن کو مسئلہ ہوا ہے وہ کیسے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں اگر اس میں کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے جہاں پر وہ ٹانگ کو کاٹنے تک کی نوبت آ جاتی ہے, آپ کو پتا ہے, اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, یہ ذرا بتائیے گا. جی. یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب شوگر آخری انتہا کو پہنچ جائے اپنی اور ہم اس پر توجہ نہ دیں, یعنی ہم ڈٹائی کریں. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ہمیں پتہ نہ چل سکے کہ جب زخم ہوا تبھی پتہ چلا کہ یار ہمیں جو ہے پرابلم ہو گئی ہے, یا پھر کہ ہمیں پتہ ہو اور اس کے باوجود بالکل اسی طرح کہ ایک پیشنٹ کو شوگر ہے اور آم کے سیزن میں وہ آم کھا رہا ہے کہ بھائی آم کھا کے ہی مرنا ہے, تو وہ مائنڈ بنا کے بیٹھا ہے مرنا ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا بھائی کہ شوگر کا مریض مر جاتا ہے؟ کون ہے بھائی جو یہ کہتا ہے؟ کوئی نہیں مرتا شوگر, یہاں تک کہ کینسر کا مریض نہیں مرتا جب تک کہ وہ مینٹلی اور فزیکلی طور پہ اپنے آپ کو پریپیئر نہ کر لے کہ میں نے مر ہی جانا ہے. اسی طرح سے جی بھی جاتے ہیں کہ جو اندر سے اپنی بیماری سے لڑ پڑتے ہیں. تو شوگر بھی اسی طرح ہے کہ اگر آپ پرہیز کریں, آپ اپنی ورزش کو کنٹینیو رکھیں, اپنی غذا کو بہتر طریقے سے رکھیں, اور خاص کر کے جو ہے فجر کی نماز جو ہے اس کو طویل کریں, تو اس سے آپ کی شوگر جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. اچھا, گینگرین کی جہاں تک بات ہے, زخم کے آنے کے لیے اس کے اگر آپ کو ذرا سا بھی شک ہو جائے کہ کٹ پڑنا شروع ہو گئے ہیں, اچھا کٹ شروع ہوتے ہیں انگلیوں کے سینٹر سے, ٹھیک ہے جی, یا کسی دانے سے, تو فوری طور پہ اگر دانہ نکلا ہے تو ہپر سلفر شروع کر دیں, اور یہ چھوٹی موٹی پوٹنسی ڈائریکٹ 1 ml پہ لیں. اور اگر آپ نے دیکھا ہے کہ بیچ میں سے کراش آنا شروع ہو گیا ہے پیروں کے اندر, تو آپ فوری طور پہ بغیر کچھ سوچے سمجھے آپ اینٹی مونیم کروڈم کا استعمال 200 پوٹنسی میں شروع کر دیجئے. پھر بھلے کوئی بھی آپ شوگر کی دوا ایلوپیتھک لیں, حکمت کی لیں, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہمیں تو ہماری ہومیوپیتھک سے غرض ہے جو کہ ہمیشہ رہے گا. تو آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اینٹی مونیم کروڈم سے یہ ہوگا کہ وہ جو ایک دم سے میدے پر بوجھ آیا ہے, ایک دم سے جو ڈسٹربنس آئے, وہ 99.9% بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور زخم بڑھنے سے وہیں رک جائے گا. ہاں, اگر زخم ہو گیا ہے تو کیلنڈولا آئنٹمنٹ آتا ہے, وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر. کیلنڈولا مدر ٹنچر کو جیسے ہم ڈیٹول کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کے 1 کپ پانی میں اس کے 25 ڈراپس ڈال کے ہم زخم کو صاف کر سکتے ہیں اور اس پر پائیوڈین لگا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور اس میں شامل کر لیجئے گا, کیونکہ وہ کویسچن آیا تھا ابھی میں جب دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ جو کویسچنز آ رہے ہیں اس میں یہ آتے ہیں کہ وہ جو اسٹریچ مارکس ہیں وہ کیا ختم ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسی دوائی ہے؟ بالکل ختم ہو سکتے ہیں, اور کمال ہے ہومیوپیتھک کا اس میں کہ یہ واحد ایک طریقہ علاج ہے کہ جس میں یہ 100% ختم ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے پاس دوا ہے, ایک تو ہے کالی میور اور دوسری ہے کلکیریا فاس. یہ 2 دوائیں اگر ہم ملا کر استعمال کریں, ٹیبلٹ کے اندر چاہیے, یہ ڈراپس میں بالکل نہیں لینی ہے, یہ 6x میں لیں ٹیبلٹ کے اندر. اور ان دونوں دواؤں کو 1 کپ گرم پانی میں لے کے اس میں جسٹ کر دیں, یعنی اس میں گھول دیں, اور دھیمے دھیمے اس کو کر کے پئیں. کم سے کم 5 منٹ میں جسم کے اندر اترے تو یہ بالکل مارک جو ہے باڈی سے ختم ہو جائیں گے کچھ عرصے میں انشاءاللہ. اور چھلکوں والے پھلوں کا استعمال کریں, خوبانی ہے, آڑو ہے, سیب ہے, چیری ہے, اس طرح کی چیزیں جو چھلکوں سمیت کھائی جاتی ہیں پھل, ان کا استعمال کریں. چھلکوں والے سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں, گاجر ہے, مولی ہے, ہم کھیرا بھی چھلکوں سمیت ہمارے یہاں پہ یوز ہو جاتا ہے. تو آپ ان چیزوں کا استعمال کریں. آپ یقین کریں کہ دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہومیوپیتھی کو مجھے دے نہ دیں, بس ہومیوپیتھی کے لیے دعا کیا کریں کہ یہ صدا اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاج کو تا قیامت سلامت رکھے اور لوگوں کی مدد ہوتی رہے اور اچھا طریقہ ہر علاج جو ہے وہ انہیں مہیا ہوتا رہے. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب آپ وقت بالکل ختم ہو گیا. آخر میں چاہوں گا ذرا الیکشن کے حوالے سے
کہ آپ نے کیا سوچ رکھا ہے اس کا تذکرہ ضرور کریں. شکریہ یاسر. الیکشن کی جہاں تک جی. بات کروں گا کہ دیکھیں اگر میں کسی وجہ سے الیکشن لڑ رہا ہوں تو وہ میرے ڈاکٹرز ہیں, بالکل ٹھیک ہے, وہ میرا کریش میرے ڈاکٹر ہیں واہ. کہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ آنے والے مستقبل میں ہم سے بھی اچھے ڈاکٹر بنیں اور پورے پاکستان کے, پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کریں, جس کے لیے مجھے آپ کی سپورٹ, آپ کا ساتھ اور آپ کا پیار چاہیے. آپ مجھے ووٹ دیں گے تو یقیناً میں ایک کامیابی کی راہ پہ آ جاؤں گا, اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو میں صرف یہاں ایک بڑے چینل پر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو یہ خواب و خیال نہیں ہے, یہ صرف ایک منہ سے بات نہیں ہے, اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک عرصے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوں اس چینل کے تھرو, تو آپ سے نہ جھوٹ بولوں گا نہ فریب کروں گا. اگر کوئی بات کہہ رہا ہوں تو یقیناً اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کروں گا. ووٹ ضرور دیجیے گا مجھے تاکہ میں اچھے طور پہ کامیاب ہو سکوں. ٹھیک ہے جی, چلیں, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب, اور مختصر وقت میں بہت سارے معاملات پر گفتگو کی, اور جناب بہت سارے سوالات ہیں جو موصول ہوئے ہیں, اور اس گفتگو کے دوران بہت سارے سوالوں کے جوابات دیے جا چکے ہیں, اور انشاءاللہ باقی ماندہ جو سوال ہیں اس کو آنے والے پروگرامز میں ضرور پروگرام کا حصہ بنائیں. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.